السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور آگے سکھائے۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان و تقوی کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ المرسلات، پارہ نمبر 29، آیت نمبر 8 سے لے کر 15 تک۔ آسان الفاظ میں تجوید سیکھیں گے لفظ بلفظ۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا النُّجُومُ فَإِذَا النُّجُومُ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ۔ اب ہم آیت نمبر 8، 9، 10 ان 3 آیتوں میں ہم نے تجوید دیکھنی ہے لفظ بلفظ کہ کس کس لفظ میں کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ، ذال کو نون کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ ذال کے آگے جو 2 الف ہیں یعنی دونوں خالی ہیں، اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے ان کے اوپر، تو ہم نے ذال کو نون کے ساتھ ملا کر ادغام کرنا ہے، سختی سے جمع کر پڑھنا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ، نجو واو ساکن سے پہلے جیم کے اوپر پیش ہے تو ادھر واو مدہ، واو مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے یعنی لمبا کرنا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، وَإِذَا، اب ذال کے آگے 2 الف آگے ہیں درمیان میں، اب اوپر نیچے الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، زبر زیر پیش، تو ان دونوں الف کو ہم نے نہیں پڑھنا، ذال کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ، اب السما، وَإِذَا السَّمَاءُ، ما پہ جو ہے مد متصل ہے، 4 الفی مد ہے، اور 4 الف یعنی اس مد کو ہم نے 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے یعنی لمبا کرنا ہے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اب وَإِذَا الْجِبَالُ، وَإِذَا، اب ذال کے آگے بھی 2 لام جو ہے الف ہیں، یہ دونوں زائد ہیں، لکھنے میں آتی ہیں پڑھنے میں نہیں آتی کیونکہ ان دونوں کے اوپر نیچے کوئی حرکت نہیں ہے، ذال کو ہم نے لام کے ساتھ جوڑ کر پڑھنا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ، جبا پہ الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے با کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ، الف مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ
ليوم الفصل ليوم الفصل ليوم الفصل وما أدراك ما وما أدراك ما وما أدراك ما يوم الفصل ما يوم الفصل ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين. اب ہم آیت نمبر 13, 14, 15 میں تجوید دیکھیں گے بھی کس کس لفظ پر کون کون سا قاعدہ ہو رہا ہے اور کون کون سے لفظ کو ہم نے کتنا کھینچ کر یعنی لمبا کر کے پڑھنا ہے اور کن لفظوں کو ہم نے لمبا نہیں کرنا. وہ لیجو میں جو ہے وہ لین ہے، وہ ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے لیجوم الفصل. اب ما ادراک وما پہ جو ہے مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل 4 الفی مد ہے، 4 الف کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے. اب اد پہ جو ہے قلقلہ ہو رہا ہے، دال ساکن ہے اور حروف قلقلہ میں سے ہے تو ادھر قلقلہ ہو رہا ہے یعنی ہم نے اس کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے. ادراک رو کے اوپر کھڑی زبر ہے، کھڑی زبر کو بھی ہم نے تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش حروف مدہ کا قائم مقام ہوتے ہیں. اور ما کو ہم نے کھینچنا ہے، ادھر الف مدہ ہے، الف خالی سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کو بھی ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے، جیسے ما. اب یو واو ساکن سے پہلے یا کے اوپر زبر ہے تو وہ لین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا جھٹکا بھی نہیں دینا. ما یوم الفصل یوم الفصل. اب وئی پہ بھی یلین ہے، یا ساکن سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے تو یلین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا جھٹکا بھی نہیں دینا، جیسے ویلوئیں لام 2 پیش یا لوئیں، ادھر ادغام ہو رہا ہے، لام کو یا کے ساتھ ملا کر سختی سے پڑھنا ہے. پھر یو پہ پھر وولین ہے، وولین کو ہم نے لمبا بھی نہیں کرنا اور جھٹکا بھی نہیں دینا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. اور مکذبی بی پہ یا مدہ ہے، یا مدہ کو ہم نے 1 الف 2 حرکات کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. صدق اللہ العظیم. کلاس کے اختتام پر دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.